اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں اور سورت کا آج رکوع نمبر 7 ہم کریں گے۔ پارہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 61 سے دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے سوا۔ کہا کہ میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی تو بھلا بتائیے تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ خیر اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانے تک مہلت دے دی تو میں بھی بجز قدر قلیل لوگوں کے اس کی تمام اولاد کو اپنے بس پہ کر لوں گا۔ آیت نمبر 63 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ ارشاد ہوا جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا سو تم سب کی سزا جہنم ہے، سزا پوری۔ فاستغفز وَإِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ و پکار سے ان کا قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجہ کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا۔ شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ وَکَفَىٰ بِرَبِّکَ وَکیلا۔ میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تخلیق آدم کا جو کچھ قصہ پہلے بھی صورتوں میں تھا، سورہ البقرہ میں بھی تفصیل سے گزر گیا۔ تو شیطان کو جب سجدے کا کہا تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں زیادہ اعلیٰ ہوں، آدم کو تو مٹی سے بنایا، میں آگ سے بناؤں، اور آگ جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے نا۔ حالانکہ مٹی میں زیادہ عاجزی ہے، مٹی کے اندر آگ تو ایسی چیز ہے، اب دیکھیں جن کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، حدیث پاک ہے بخاری نے روایت کیا، غصے کی حالت میں انسان کے اندر شیطان اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب غصہ آتا ہے تو پھر انسان کو نہیں سمجھ آتی، اسی لیے کہتے ہیں جب غصہ زیادہ آ رہا ہو اور تو کم از کم 2 نمازوں کے وقفے سے بات کریں، بجائے فوراً میسج آیا موبائل پہ فوراً جواب دیا، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ بھی شیطان کا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹھہراؤ اپنے مزاج میں ہونا چاہیے، یہ چیز مزاج میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے آیات سے معلوم ہوا کہ ابلیس انسانوں کا قوی ترین اور قدیم ترین دشمن ہے اور ہر وقت اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ گھات میں لگا ہوتا ہے، لیکن اور اس کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر دوں، کیونکہ اس کو تو اپنے مقام کا پتہ ہے، وہ تو اللہ سے مہلت لے کر آیا۔ اللہ نے اپنی شان کے حساب سے، اللہ سے جب کوئی انسان مانگتا ہے تو اللہ اپنی شان کے حساب سے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے تو دعا مانگنے پر ابلیس کو بھی مایوس نہیں کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لو ہم نے اتنی دعائیں مانگی اللہ سنتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے حق میں وہ دعا دنیا میں کتنی فیصد مفید رہے گی اور کتنی فیصد وہ دعا آخرت میں انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا جا رہا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ایک وسوسہ ڈالنے سے زیادہ کی طاقت بالکل بھی نہیں دی، اس کو یہ طاقت نہیں دی، وہ صرف ایک برا خیال، نیگیٹو تھاٹ ہی انسان کے اندر ڈالتا ہے بس۔ اب یہ انسان کا اپنی اپنا رد عمل ہے جو اس کو اللہ نے علم و مرضی دی ہے، وہ انسان خود اس وسوسے کو عملی شکل پہنا دیتا ہے، یعنی غلط کام کر دیتا ہے۔ تو بہرحال وسوسہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے برا خیال، الہام کیا ہوتا ہے؟ اچھا خیال، اچھا کام، نیکی کا کام کرنے کا خیال، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 66، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب ایسا ہے کہ تمہارے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کی تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بجز اللہ کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر جاتے ہو، اور واقعی انسان ہے بڑا ناشکرا۔ آفا امن تم ان یکسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ تو کیا تم اس بات سے بے خبر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر کوئی ایسی تیز ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ ام امن تم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم کاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ یا تم اس سے بے فکر ہوگے کہ اللہ پھر تم کو دریا میں ہی میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیجے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہیں ملے گا۔ یہاں پہ دیکھیں عرب میں اس زمانے میں پانی میں سفر کرتے تھے یا خشکی میں، اور بتایا کہ انسان طلب معاش، تجارت، سوداگری، دوسرے کاروبار یا مختلف اغراض کے لیے دریا یا سمندر میں کشتی میں سفر کرتا تھا، اور حسب اتفاق اگر سمندر میں پہنچنے کے بعد طوفان آتا یا تیز ہوا ہوتی تو وہ اس کو اپنے معبود بھول جاتے تھے، پھر وہ اللہ سے ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ اور ان آیات کے مضمون کی تائید و تصدیق میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز ابو جہل کے لڑکے اکرمہ نے اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے بھاگے، اور چونکہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، اس لیے فتح مکہ کے دن ان کے قتل کا بھی حکم دیا گیا۔ انہوں نے کشتی میں سوار ہو کر حبشہ بھاگ کر جانا چاہا تو راستے میں سمندر طوفان آیا، موجوں کا تلاطم، پانی کی طغیانی، رات کی تاریکی اور ہوا کا زور کشتی کو ڈگمگانے لگا۔ جب نجات کی کوئی سبیل نہ رہی تو کشتیوں میں بیٹھے مسافروں نے کہا کہ اب یہ وقت محض دعا کا ہے، مدد کے لیے ایک اللہ کو پکارو، سب اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر گڑ گڑاؤ۔ مسافروں نے انتہائی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے طوفان تھما دیا، کشتی صحیح سالم کنارے پہ لگ گئی۔ اکرمہ جو اس وقت تک کفر پر قائم تھا اور بعد میں مسلمان بن کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہے جانے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے دل میں غور کیا، اگر سمندر میں سوائے اللہ کے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا تو سمندر سے باہر خشکی پر بھی وہی کارساز ہے، اس کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ اس لیے اب اگر میں عافیت کے ساتھ مکہ پہنچا تو اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث مکہ ہی میں رہیں، اسلام لے آئیں، اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے جان بخشی اور امن کے لیے درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ کے لیے امان کی درخواست کو فوراً منظور کر لیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت کام کیا۔ تو یہاں آیات کے حساب سے یہی بتانا مقصود ہے کہ کافر بھی جب سمندر کا سفر کرتے تھے
मुशरिकीन, मुनाफिकीन, तो वो भी अल्लाह ही को पुकारा करते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ दावत फ़िक्र दे रहे हैं, गौर व फ़िक्र के लिए कह रहे हैं कि फिर खुश्की पर कौन माबूद है? खुश्की पे और समुंदर पे इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह वाहिद है। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 70। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हम्मलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी और हमने इनको खुश्की और दरिया में सवार किया और नफ़ीस नफ़ीस चीज़ें इनको अता फ़रमाई और हमने इनको अपनी बहुत सी मखलूक पर फ़ौक़ियत दी जिस रोज़। अच्छा, तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है आयत में कि अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को बाज़ सिफ़ात ख़ास अता फ़रमाने से इज़्ज़त दी है। यानी अल्लाह ताला ने आदमी को हुस्न, सूरत, इल्म व अक़ल, फ़हम और समझ, होश और हवास अनायत फ़रमाए, जिनसे दुनिया और आखिरत के नफ़ा नुकसान को समझता और अच्छे बुरे में तफरीक करता है। हर तरफ तरक्की की राहें इसलिए खुली हुई हैं, दूसरी मखलूक़ात को काबू में लाकर अपने काम में लगा रहता है। खुश्की में जानवरों की पीठ या दूसरी तरह तरह के सवारियों में सफ़र करता है। समुंदरों को कश्ती और जहाज़ों के ज़रिए बेतकल्लुफ़ तय कर लेता है सफ़र। किस्म किस्म के उम्दा खाने, कपड़े, मकानात, दुनियावी आसाइश, रिहाइश के सामानों से नफ़ा उठाता है। तो अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को इज़्ज़त दी। ठीक है, शैतान ज़ोर लगा रहा है, लेकिन अल्लाह ने इंसानियत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उसको इल्म से और मर्ज़ी से नवाजा है ना। डायरेक्शन अब इंसान ने तय करनी है, इल्म हासिल करना और अपने लिए सराते मुस्तकीम के रास्ते को ढूंढने और उसके बाद उस पर कायम रहने की दुआ अल्लाह से मांगनी। दो सवालात हैं। रुकू नंबर 7, शैतान कैसे हमला करता है, आयत नंबर 62। और आयत नंबर 70, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की औलाद को क्या इज़्ज़त अता की। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला नफ्स और शैतान के फ़रेब से हमारी हिफाजत फरमाए और हमको अपने इन बंदों में शामिल रखे जिनकी हिफाजत में अल्लाह ताला फरमाते हैं। या अल्लाह हमें ज़ाहिर में, बातिन में शरीयत मुताहरा की पाबंदी और इत्तबाए सुन्नत नसीब फरमा दीजिए और इसकी बरकत से इस पुरफ़ितन वक्त में हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखें। या अल्लाह, हम ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। अल्लाह, हम ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं और आपकी हमायत और मदद और हिफाजत और नुसरत के तलबगार हैं। हमको अपना बंदा बनाकर ज़िंदा रखिए मेरे मालिक, हमको अपना बंदा बनाकर ज़िंदा रखिए। या अल्लाह, हमको अपना बंदा बनाकर ज़िंदा रखिए। या अल्लाह, आप हमसे राज़ी रहें। अल्लाह, आप हमसे राज़ी रहें और शैतान के शर से हमें बचा लीजिए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।